خمار آلودہ لہجہ ہوا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی بات پر گلابی سے سرخ پڑتے اس کے سینے میں فوری منہ چھپایا۔ کام کی بات پر نیند ہی آنی تھی۔ وجدان نے اس کے چھپے چہرے کو دیکھتے کہا۔ رات 2:30 کے قریب وہ گھر داخل ہوا۔ روم میں پہلا منظر یہ تھا کہ وہ خود سا لڑکی ساری لائٹس آن کیے آڑی ترچھی صوفے پر تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اسے ابھی یہ ادراک ہوا کہ یہ اس کی ہائٹ کے لیے ناکافی تھا۔ مراد اشش کر اٹھا اس کی انا پر، جس نے اس کی غیر موجودگی میں بھی بیڈ پر سونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ضدی لڑکی، بڑبڑاتے اس نے بیڈ پر بیٹھتے جوتے اتارے تھے۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھول کر وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ یونیفارم چینج کر کے وہ واپس آیا۔ قدم خود بخود اس کے صوفے کی طرف بڑھے۔ گھٹنوں کے بل جھکتے وہ بیٹھا تھا۔ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ہلکا سا منہ کھولے وہ گہری نیند میں تھی۔ یکدم جھکتے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کی لٹ پر پھونک ماری تھی۔ وہ نیند میں ہلکا سا ہلی تھی۔ مراد پیچھے ہوا۔ اگلے لمحے پھر وہی حرکت کی۔ اس کا ڈسٹرب ہونا اسے جانے کیوں مزہ دے رہا تھا۔ فرصت سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ شفاف گندمی چہرہ، اس کی ناک میں سوراخ تھا۔ وہ حیران ہوا۔ شدت سے دل چاہا اس کے ناک میں نوز پن ہو۔ یہی سب سوچتے وہ اس کی ناک پر جھکتے اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ وہ پھر سے قسمسائی تھی۔ وہ جاگتے جتنی مغرور تھی، سوتے اتنی معصوم لگ رہی تھی۔ صبح مزہ آئے گا بیوی۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لاتے اسے بازو میں بھرتے وہ بیڈ پر لایا۔ گردن پر کچھ محسوس ہوا تو وہ قسمسائی تھی۔ نیم آنکھیں نامانوس ماحول سے شناسائی چاہ رہی تھی۔ ہوش ٹھکانے تو تب لگا جب اپنی گردن میں منہ دیے وجدان کو دیکھا، جس کی سانسوں کی تپش سے وہ جاگی تھی۔ رات کا منظر ذہن میں ابھرا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی وہ کیسے اتنی آسانی سے اس کو قابو کر لیتا ہے۔ بہرحال وہ اسے کافی حد تک پرسکون کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ کمرے میں بس لیمپ کی روشنی سے وہ اندازہ لگا پائی تھی کہ ابھی دن کا اجالا نمودار ہوا ہے یا نہیں۔ ہاتھ کا زور اس کے ماتھے پر دیتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تھا۔ جب اپنی کمر بھی گرفت محسوس ہوئی تھی، وجدان وہ بے بس ہوئی جو اسی پوزیشن میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ چھوڑیں پلیز۔ اگلے لمحے ہوتے وہ اس کے گھنے بال مٹھی میں لیے تھے۔ وہ یکدم بکھلائی جب وہ اس پر جھکتے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیتے تکیے سے لگاتے اسے بے بس کر چکا تھا۔ گرے آنکھیں خوف و ہراس میں مبتلا ہوئی۔ ایسے اٹھاتے نیند سے بھری آنکھیں لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھتے اس کے ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بالوں میں مردانہ وجاہت لیے اس پر جھکتے تھا۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دیا۔ نظریں بھٹک کر اس کے ہونٹوں سے گردن تک جا رہی تھی۔ لمس بے بسی سے اب تک رہی تھی۔ دوپٹے کے بغیر وہ اس شخص کی بے باک نظروں سے کان کی لوح تک سرخ ہوئی تھی۔ نو اس کو خود پر جھکتا دیکھا۔ آنکھیں زور سے میچی۔ جب چند لمحوں تک اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو ایک آنکھ کھولی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس پر جھکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوری سے پھر سے بند کی۔ پلیز ایسے نہ دیکھیں۔ بند آنکھوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا وہ اس بندے کے جذبات سے لبریز آنکھوں سے ہی فنا ہو جائے گی۔ کیسے دیکھوں پھر؟ مدہوش سی آواز اور سلگتی سانسیں اپنے کان پر محسوس ہوئی۔ تب تک دروازہ نوک ہوا۔ سر احمد بلا رہے ہیں، اگر آپ جاگے ہیں تو ان کی بات سن لیں۔ پیغام دیتے وہ جا چکی تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا اور اس ٹائم اپنا باپ سب سے بڑا دشمن لگا۔ اس نے البتہ شکر کی سانس بحال کی۔ ہم اپنا گھر شفٹ کر رہے ہیں جہاں بس میں ہوں، تم ہو اور مجھے ہمارے درمیان ڈسٹربنس بالکل نہیں پسند۔ شدت جذبات سے بولتے اس کی شارخت کو چومتے اس کی سانسیں حلق میں اٹکی۔ ڈیڈ بلا رہے ہیں آپ کو۔ مزید اس کو پٹری سے اترتا دیکھ باز رکھا تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھا جو سانس روکے تھی۔ ہاں ڈیڈ کی بیٹی کو موقع مل گیا، اس سے پرے ہٹتے غصے سے کہا اور اس کا ٹوکنا بھی برا لگا۔ لمس نے خوف زدہ ہوتے فوری کمفرٹر خود پر لپیٹا تھا۔ یہ تمہاری ساری حرکتیں مجھے ذہن نشین ہیں، حساب کتاب کے لیے تیار ہو۔ وہ اسے وارن کرتے وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھا۔ اس کی بات پر کمفرٹر کو مٹھی میں پینچا تھا۔ جب روم میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی جلدی سے چہرہ باہر نکالا اور بستر سے نکلتے وہ روم سے ہی فرار ہوئی۔ ارادہ فی الحال اپنے روم میں جانے کا تھا۔ بند کرو یہ منحوس۔ اپنے کان کے قریب الارم کی آواز سے وہ نیند میں ہاتھ مار رہی تھی۔ مراد جو سویا تھا منہ پر پڑے تھپڑ سے ہڑبڑاتے اٹھا، جس نے الارم کے چکر میں اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ نیند سے پوری طرح بیدار ہوتے اب اسے اچھے سے جگانا تھا۔ سائڈ پر پڑی گھڑی کو اٹھاتے اس کے قریب کان کے قریب دوبارہ رکھا۔ یہ الارم بھی رات اسی نے اس سے پہلے جاگنے کے لیے سیٹ کیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ دوبارہ الارم کی آواز سے وہ
اب کے بھڑکتے اٹھی تھی۔ مراد نے فوری آنکھیں بند کی، لیکن یہ کیا، خود کو بیڈ پر دیکھا اور جیسے ہی مڑی وہ زوردار چیخ نمودار ہوئی۔ مراد ڈر کر دور ہوا، مگر جلدی اس کے شک ہونے سے پہلے سنبھلا۔ وہ یہاں کیسے، وہ بھی دشمن اول کے ساتھ، جو بالکل 1 انچ کے فاصلے پر اس کے ساتھ لگا آنکھیں مودے تھا؟ تم 2 نمبر پولیس والے کیا کر میرے ساتھ؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں مراد۔ ہائے، میں تو خود چاہتا ہوں نہ چھوڑو تم مجھے، دل میں خوش ہوتے کہا۔ اٹھو اٹھو، تم بیہودہ بے شرم پولیس والے، میں یہاں کیسے آئی؟ اس کو نیند میں اچھا خاصا جھنجھوڑا تھا۔ سونے تو یار، رات بھی جگایا تم نے۔ سائڈ لیتے اپنی بات سے اس کی جان ہوا کی۔ مریم کی آنکھیں پھیل گئی۔ رات میں جگایا؟ کیا ہوا تھا رات؟ میں کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ مراد، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ چیختی آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سنجیدہ ہوتے وہ آخر کار اب اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا تھا رات؟ وہ خوفزدہ سی تھی۔ اپنا دوپٹہ ڈھونڈا جو اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ نظر پڑی تو وہ وہیں صوفے سے نیچے جھول رہا تھا۔ مراد سے کہا ضبط کرنا اب مشکل تھا۔ دیکھو مریم، میں مانتا ہوں انسان نیند میں آدھا مردہ ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے بہت روکا تمہیں مریم، مگر تم نظریں نیچے کیے، دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ مگر کیا مراد؟ دل دھک سے رہ گیا۔ دیکھو جو ہوا اسے ایکسیپٹ کر لو۔ میں نے بھی کر لیا نہ، میری بھی تو عزت۔ ابلتے کہکہوں کا گلا دباتے وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے، وہ اس کا حلق تک کڑوا کر گیا۔ مراد، تم نے میرے ساتھ وہ رو دی؟ ہائے ہائے، او مائی گاڈ مریم، اس کی رو تو شکل دیکھا وہ ہنستا چلا گیا۔ اس کی روتو شکل دیکھ وہ ہنستا چلا گیا۔ میں تمہیں گنجا کر دوں گی۔ بے شرم، اس کا مذاق سمجھ میں آتے وہ رونا بلائے اس کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی۔ تو کیا خیال ہے پھر؟ ہوش میں اس کی دونوں کلائیاں جکڑی تھی اور جھکتے اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھکا۔ تم اول درجے کے لوفر آوارہ ہو، لیو می۔ وہ اس کے سلگتے لمس سے بے بس ہوئی تھی جو اس پر جھکے تھے۔ مجھے یہاں کیوں لائے تھے تم؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اپنی کلائیاں چڑھاتے کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نیند میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خمار آلودہ لہجہ اپنی نازک اس کی ناک سے مس کی تھی۔ مراد، پلیز دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی گرفت میں بے بس تھی۔ اللہ کرے تمہارے بچے گنجے ہوں اور کالے ہوں۔ اس کے نہ چھوڑنے پر دانت پیستے بد دعا دی۔ اللہ نہ کرے تم پر جائیں۔ مراد نے سیدھا ہوتے اسے سلگایا۔ وٹ، تمہارا مطلب میں کالی ہوں؟ وہ غصے میں آگ بگولا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، یہ تو تم نے کہا۔ مطلب دیکھو نا، اب تمہیں یقین ہے میرے بچے تم سے ہوں گے۔ کروٹ کے بل ہوتے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے اپنی بے باکی سے اس کی سیٹی گم گئی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اپنی خجالت پر قابو پاتے وہ بستر سے اٹھتے، ابھی ایک پیر میں چپل پہنی تھی کہ وہ دوبارہ اسے کھینچ چکا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ اب کہ وہ آنکھوں میں انگارے لیے تھی۔ ہائے، میں صدقے، تم دور کر دو گی میری تکلیف۔ اس کی کلائی کھینچتے اپنے مزید نزدیک کیا۔ نشیلا سا لہجہ اس کے حواس ایک بار پھر سلب کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ اس کے چہرے پر اپنا ایک ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ پورے تماس سی ہوئی۔ بولو نا جان، میں سن رہا ہوں۔ وہ پوری طرح جی جان سے متوجہ ہوا۔ ہدایت کی، نیکی کی، راستے کی، لوفر پن کام کرنے کی، کیوں نہ کہ تم نہایت ہی زیادہ ٹھرکی قسم کے پولیس والے ہو۔ ان سب کی اشد ضرورت ہے آپ کو مسٹر مراد جہانگیر۔ اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے ہاتھ کمر سے جٹ گئے۔ وہ دانت پیستے بول رہی تھی جیسے دانتوں کے نیچے ہدایات نہیں مراد ہو۔ سچی قسم کھاؤ۔ اس کی باتوں پر جھوٹوں کی طرح مسکرایا تھا۔ سچی آپ کی قسم۔ وہ اس کی پہنچ سے قدرے دور ہوتی بولی۔ تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، میرے خیالوں سے فرصت ملے تو دیکھ لینا۔ اس کی بات پر مڑ کے قریب بکھرے بال باندھتے کی نکھیوں سے اسے دیکھا، مانا کہ تم احسان نہیں لینا چاہتی مگر خدارہ بدل لینا کپڑے۔ قسم سے کام والی ماسی لگ رہی ہو۔ ویسے بھی اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تمہارے پاس، نارمل لہجے میں کہتے وہ آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ وہ شاید ابھی سونا چاہتا تھا۔ مریم کے ہاتھ رکے، اپنی بے بسی پر بری طرح رونا آیا۔ اس کی بات اس کے دل میں بری طرح سے چبھی تھی۔ وانیا اور طلحہ ان کے گھر پر تھے۔ لمس اس سے گلے مل کر خوب روئی تھی۔ وٹ از دس لمس بیبی؟ اب وہ پریشان ہی ہو گئی تھی۔ میں آپ کو یاد نہیں آئی؟ آپ ناراض تھی مجھ سے؟ میں کیوں ہوگی ناراض؟ میں اپنی بہن سے نہیں ہو سکتی ناراض، بس تھوڑا سا غصہ آیا تھا۔ اب تمہیں دیکھ کر اتر گیا۔ وہ ہنستے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اس کا نیچرل ری ایکشن تھا۔ جانتی تھی اس وقت وہ غصے میں ہے۔ وہ بالکل اس سے بہنوں کی طرح اٹیچ تھی۔ وانیا جانتی تھی وہ کچھ زیادہ حساس بھی تھی۔
आई मिस यू ना। सो करते कहा मी टू। इसे साथ लगाया था, कोई मिस नहीं किया इसने। ड्रामे, मुझे तो सीधे मुंह बुलाती नहीं ये फूफो की बेटी। अलबत्ता ये मंजर देखकर ज़रा जेलस हो रही थी। क्या था मैंने, वो तेज़ आवाज़ में बोली वानिया को। हकीकत में वो मिस करती रही थी। हाँ हाँ, क्या किया था भाई, मेरे बेबी ने किया था। वानिया ने इसके गुस्से से चीखने पर फौरी कहा था। कैसे हैं भाई? वो लम्स को दूर हटाते वजदान से मिली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इसे साथ लगाते कहा था। मैं भी बिल्कुल ठीक, जवाबन मुस्कुराई थी। आज काफ़ी टाइम बाद सदफ को घर में सुकून का माहौल दिखाई दिया था। कब की फ़्लाइट है तुम दोनों की? तलहा से मिलने के बाद वो वहीं बैठ गया था और हल्की फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ़ था। शाम 7 बजे की, मुस्कुराते इस जवाब दिया वजदान की। इस दौरान इस पर नज़र थी। आज शाम मैं इसने ऑफिस जाना था, मगर वो थी कि सुबह से सजज कर रही थी। लम्स ने इसकी खश्म की निगाहें खुद पर महसूस की, मगर वो देखा नहीं। सुबह के बाद वो रूम में नहीं गई थी। अपने कपड़े चेंज भी अपने रूम में किए थे। आज अरसा बाद कुछ सुकून भी महसूस कर रही थी। खाना लगा दूं? मेड की आवाज़ से। मैं ज़रा देखती हूँ, सदफ ने बातों के दौरान कहा। ममा, मैं भी आती हूँ आपके साथ। लम्स ने फरार होना बेहतर समझा। वानिया फूफो को जाने किन सवालों के जवाब दे रही थी और तलहा अहमद शाह और वजदान के साथ बातों में मशगूल थे। खाना खाने के बाद वो फिर से बातों में मसरूफ़ थे। यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? वानिया ने चाय का सिप लेते इससे बातों बातों में पूछा। वजदान ने एक नज़र इसके फिर से बिगड़े तासुरात देखे थे। नहीं जाना मुझे। क्यों लम्स, डिग्री नहीं कंप्लीट करनी? वानिया ने ज़रा गुस्से से कहा। नहीं करनी, घर ही रहना है। तुमने क्या फजूल ख्याल निकालो और यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करो। नहीं जाऊंगी मैं। भाई, आप इसे कहीं लेकर नहीं गए? घर रहकर इसका दिमाग में रेस्ट लग चुका है। मेरे लिए कब टाइम है आपके भाई के पास? सबकी मौजूदगी में इससे इस बात की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। आज दिन में वो घर था, खुद सारा दिन इसे मुंह नहीं लगाया था और इल्ज़ाम इसे दे रही थी। बोल कर वो अब नज़रें झुकाए थी, क्यों ना कि इसका सामना जो नहीं करना था। शाम के वक्त वो और सदफ वानिया को CFP कर आए थे। आज कुछ टाइम पहले वो घर वापस आया था और इसे देखा जो अच्छा खासा इग्नोर कर रही थी। लम्स, रूम में आओ, मुझे काम है। हलकतर करते इसे देखा और इसके काम वो अच्छे से जानती थी। जो कुछ वो कह चुकी थी इसके बाद तो किसी सूरत इसका सामना नहीं करना चाहती थी। जल्दी आओ। एक नज़र देखते वो तनबीहा करते ऊपर चला गया। जाओ, सुन के आओ। अनसुनी कर रही थी। पप्पो की आवाज़ से वो कोफत में मुब्तला हुई थी, जो इसकी खुद की सांस से ज़्यादा सख्त किस्म की सांस बनी थी। धड़कते दिल के साथ कमरे में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गई, वो दरवाज़ा लॉक्ड होने की आवाज़ से पलटी। इसे दरवाजे के साथ लगे देखा। इसकी अपनी तरफ बढ़ते कदम इसकी धड़कनें मध्यम कर रहे थे। क्या है ये सब? क्या? वो इर्द गिर्द देखते अनजान नहीं बनो। क्या चल रहा है अब यहाँ? इसकी कनपट्टी को होंठों से छूते पूछा। कल रात तो अभी पुरसुकून किया था। क्या चल रहा है यहाँ? अभी भी मुझे दूर करने की प्लानिंग चल रही है ना? दोबारा अपनी बात पर जोर दिया। वो आंखें नीचे थी। वो तो बस वैसे ही दिन में इसका सामना नहीं कर रही थी, वरना इसके आज घर में रहने से वो सुकून में थी। पूछ रहा हूँ कुछ। वानिया से क्या बोल रही थी तुम? वो मुझे कहीं लेकर नहीं गए। आप पसीने से तर होती हथेलियों से वो जाने क्या बोल बैठी थी। कहाँ जाना है तुमने? आंखों में हैरत लिए दरियाफ्त किया। वो लोग जाते हैं ना शादी के बाद। अल्लाह, मैं क्या बोल रही हूँ? बुरी तरह अपने होंठ के चलते सुरख कर चुकी थी। बाज आ जाओ तुम, बुरा पेश आने वाला हूँ अब मैं। इसके होंठ दांतों की गिरफ्त से आज़ाद कराए। चलो फिर, मैं सोच रहा हूँ हनीमून पर चलें, जहाँ बस मैं और तुम हूँ। इसकी कान की लू चूमते पूछा था। इसकी हरकत और बात पर इसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़े वो कांपती थी। हिम्मत करते लब, नो नो, मुझे कहीं नहीं जाना, कभी भी नहीं वजदान, मुझे घर से बाहर नहीं जाना। इसका लहजा फिर से खौफज़दा लगा था। मैं जा रहा हूँ, फिर रहो तुम खुश। इसे दूर करते वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा। अपना हैंग ड्रेस निकाला था। कहाँ जा रहे हैं? वो खौफज़दा सी हुई। मैं जा रहा हूँ, फिर रहो तुम खुश। इसे दूर करते वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा। अपना हैंग ड्रेस निकाला था। जहाँ भी तुम सुकून रहो, दूर रहो मुझसे। प्लान करो सारे, अपने रूम में रहो, जाकर जो जी में आए वो करो। मेरी फिक्र नज़र नहीं आ रही है मुझे? शर्ट के बटन खोलते से संजीदगी से कहा। इसके करीब गई अभी, पर वो इसके करीब गई अभी परवाह नहीं थी। वो शर्ट के बगैर है। वो सारी शर्म हटाते बगैर कुछ कहे इसके मज़ीद करीब गई थी।
وہ حیران ہوا، اس کے ہاتھ اپنے سینے پر لپٹے محسوس ہوئے، وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی چھاپ آئی جسے وہ فوری سنجیدگی اختیار کی تھی۔